اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید کورس میں میری طرف سے آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا. یہ تجوید کلاس ہم آدھا گھنٹے پر مشتمل ہے. اس آدھا گھنٹے میں ہم شروع کے 15 منٹ میں نورانی قاعدہ پڑھیں گے اور آخری 15 منٹ میں مختلف صورتوں سے انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ ناظرے کی صورت میں پڑھیں گے تجوید کے ساتھ. وہ ترتیب کی صورت میں، تدبیر کی صورت میں یا حاضر کی صورت میں، تینوں انداز میں ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ. تو بنیادی طور پر سب سے ضروری قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے نورانی قاعدہ ہے کہ اگر ہم نورانی قاعدے کو صحیح معنی میں پڑھ لیتے ہیں، خاص طور پر نورانی قاعدے کی جو پہلی تختی ہے حروف مفردات الف سے لے کر یا تک حروف، اگر یہ ہم صحیح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر پورے قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو آئیے ہم شروع کر لیتے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 سے. تو نورانی قاعدے کی پہلی تختی ہے حروف مفردات. حروف مفردات کا معنی ہے وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، وہ حروف جو الگ الگ لکھے جاتے ہیں. ان حروف مفردات کو حروف ہجا، حروف تہجی بھی کہتے ہیں. یہ حروف مفردات الف سے لے کر یا تک ٹوٹل 29 حروف ہے، 29 حروف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حروف عربیہ، حروف ہجائیہ کتنے اور کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 29 کہ حروف مفردات 29 ہیں. اور یہ حروف مفردات ہر اعتبار سے توقیفی اور سماعی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیے ہیں. تو یہ حروف من کل الوجوہ منزل من اللہ ہے. ان حروف میں، حروف مفردات میں الف سے لے کر یا تک رسمن یعنی کتابت لکھائی کے اعتبار سے کوئی رد و بدل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یعنی کہ تمام قاعدوں میں الف سے لے کر یا تک یہ جتنے حروف ہیں یہ ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں. اور اسی طرح تقدیم و تاخیر یعنی آگے پیچھے ہونے کے اعتبار سے بھی ان میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. چونکہ یہ حروف منزل من اللہ ہے، اس وجہ سے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں رہتی. تو انتہائی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ کا نام لے کر ہم شروع کر لیتے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں، مختصراً تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنا. اور بسملہ یا تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو کہتے ہیں. تو قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے. اب بسم اللہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ بسم اللہ اگر ہم تلاوت شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیں گے. اور بسم اللہ پڑھنے میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر ہم تلاوت کسی سورت کی ابتدا سے شروع کر لیتے ہیں تو اس سورت میں بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، چونکہ وہاں پر بسم اللہ لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے. اور اگر ہم تلاوت شروع کر لیتے ہیں، تلاوت کی اسٹارٹ لیتے ہیں کسی بھی سورت کے درمیان سے، تو اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں اختیاری ہیں، لیکن اس سورت میں بھی پڑھنا بہتر ہے. تو ہم دونوں شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تجوید کے حوالے سے جو بھی اصول آ جائیں گے اعوذ باللہ میں اور بسم اللہ میں، وہ انشاءاللہ ہم ناظرہ کلاس میں ہم انشاءاللہ ان کی دہرائی کر لیں گے. اب ہم قاعدے کی طرف جاتے ہیں. پہلا حرف ہے الف. الف الف. تو آپ اس آدھا گھنٹے میں میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آدھا گھنٹے کے بعد آپ انشاءاللہ اس تختی کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھنے والے انشاءاللہ ہوں گے. تو آپ میرے ساتھ پڑھیے
अलिफ, अलिफ, अलिफ को जल्दी जल्दी अदा करेंगे आप, उसको लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से अदा करेंगे। दूसरा हरफ है बा, 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 बा को अदा करते वक्त तो होंठ के दो हिस्से हैं, एक होंठ के बाहर वाले हिस्से होते हैं और एक होंठ के अंदरूनी वाले हिस्से होते हैं। तो बा को हम होंठ के जो अंदर वाले हिस्से हैं, जो तर वाले हिस्से हैं, यहाँ से हम नरमी के साथ अदा करेंगे। बा, बा, इसी तरह ता, ता, ता। तो बा और ता, इनको जब हम अदा कर रहे होते हैं तो उस वक्त बा में दो हरूफ हैं तलफ़ुज़ में, एक तो बा है और उसके बाद अलिफ भी है, तो दो हरफ पर मुश्तमिल है बा और ता। इस तरह आगे भी कुछ हरूफ आ जाएंगे, उनमें वो दो हरफों पर मुश्तमिल है, तो इनको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। बा, ता, सा, सा। सा को अदा करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि सा जो जबान की जो नोक है उसको ऊपर के दांत और नीचे के दांतों के की जो किनारे है इसके साथ हम टच करेंगे, जैसे सा, सा, सा। जीम, जीम, जीम। जीम को जब हम अदा करते हैं तो जीम के तलफ़ुज़ में तीन हुरूफ आते हैं, जीम, या और मीम। तो जिन हरफों में तीन हुरूफ तलफ़ुज़ में आए तो उनको हम थोड़ा सा और लंबा करेंगे, जैसे जीम, जीम। हा, हा, हा। हा को हलक से थोड़ा सा तकल्लुफ़ के साथ हम अदा करेंगे। तो हा चूंकि दो हरफों पर मुश्तमिल है लिहाजा इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हा, हा, खो, खो, खो। अब हा के बाद खा, खा ये पहला हरफ है जो मोटे हरफों में से है। तो अलिफ से लेकर या तक कुछ हुरूफ हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं और कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो बारीक पढ़े जाते हैं और कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो कभी मोटे पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। तो खा उन हरफों में से है जो हमेशा हम इसको पूर पढ़ेंगे। तो किसी भी हरफ को बारीक या मोटा पढ़ने के लिए ये बात जहन में बैठाएं कि किसी भी हरफ को मोटा करने के लिए मुंह भरकर आवाज निकाल लेंगे तो वह हरफ खुद ब खुद मोटा हो जाएगा, और अगर किसी हरफ को हम बारीक करना चाहें तो आवाज को मुंह भर कर नहीं निकालेंगे तो वह हरफ बारीक हो जाएगा। तो खा चूंकि मोटा हरफ है लिहाजा मुंह के अंदर आवाज को भर कर निकाल लेंगे, जैसे खो, खो। दाल, दाल, ज़ाल। ज़ाल का भी वही मखरज है, यानी कि ज़ाल को भी वहां से निकालेंगे जहां से हम सा को निकाल रहे थे। जबान की नोक और ऊपर के दांत और नीचे के दांत के जो किनारे है वहां से जबान को वहां से निकाल लेंगे, वहां टच करेंगे, जैसे ज़ाल, ज़ाल। रो, रो, रो। रा एक ऐसा हरफ है जो कभी इसको हम बारीक कर लेते हैं और कभी इसको हम मोटा कर लेते हैं। वो इंशाल्लाह हम तजवीद के जो रूल्स बयान करेंगे उसमें हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। तो ख़ास तौर पर जो मोटे हुरूफ होते हैं उसमें इस बात का ख्याल रखिए कि मोटे हरफ को अदा करते वक्त होंठ गोल ना हो। कभी ऐसा हो जाता है कि किसी भी हरफ को मोटा करने के लिए होंठों को गोल कर लेते हैं, मसलन रा है, इसको ज्यादा मोटे करने के लिए होंठों को गोल कर लेते हैं, मसलन यूं पढ़ लेते हैं वा, वो, तो ये सही नहीं है। तो होंठों को गोल नहीं करेंगे मोटे हरफ में। सिर्फ अलिफ से लेकर या तक सिर्फ चार हुरूफ हैं, चार हुरूफ जिनका ताल्लुक होंठों से है, यानी कि उनको अदा करते वक्त होंठों को या तो बंद कर लेते हैं या होंठों को गोल कर लेते हैं। पहला हरफ है बा। अब देखिए अदायगी में देखिए, बा हम होंठों को बंद कर लेते हैं, एक हरफ हो गया। दूसरा हरफ मीम,
حرف ہو گئے جن کا تعلق ہونٹوں سے. تیسرا حرف ہے واو. واو تو اس میں ہونٹوں کو ہم گول کر لیتے ہیں. اور چوتھا حرف ہے فا. فا فا فا. تو یہ 4 حروف ہیں، ان کو حروف شفوی کہتے ہیں. شفوی شفتین سے ہیں. شفتین عربی زبان میں ہونٹوں کو کہتے ہیں. تو ان 4 حروف کا تعلق ہونٹوں سے ہے. ان کے علاوہ کسی بھی حرف کا ہونٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم کسی بھی حرف کے اندر را ہو یا خا ہو یا صاد ہو، اس میں اگر ہم ہونٹوں کو ملا لیتے ہیں یا ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم اس حرف کو صحیح ادا تجوید کے مطابق ادا نہیں کر رہے ہیں. تو را میں ہم خاص طور پر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. را را. زا زا زا. زا میں سیٹی کی آواز نکلے گی. زا جیسے ذال میں سیٹی کی آواز نہیں ہے اور البتہ زا میں سیٹی کی آواز ہے. تو یہی فرق ہے ذال اور زا میں. آگے سین. سین. تو سین کو بھی خوب لمبا کریں گے چونکہ سین کے تلفظ میں 3 حروف آ رہے ہیں، سین، یا اور نون. شین. 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 صاد. صاد. صاد کو بھی خوب لمبا کریں گے، خوب کھینچ کر پڑھیں گے. اب صاد کے تلفظ میں 3 حروف آ رہے ہیں، صاد، الف اور دال. جب دال ساکن ہو جائے، مثلا صاد کے آخر میں دال کی آواز آ رہی ہے تو اس میں ہم صاد کو ادا کرتے وقت آخر میں قلقلہ بھی کریں گے، یعنی کہ دال کو حرکت دے کر ادا کریں گے. مثلا صاد. صاد. دال میں قلقلہ کریں گے، اس کو ذرا واضح کر کے پڑھیں گے، یوں نہیں کریں گے صاد صاد. تو یہ تجوید کے مطابق نہیں ہے. تو قلقلہ کو واضح کریں گے. صاد. ضاد. ضاد. ضاد کو ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ زبان کی جو کنارہ ہے، زبان کے جو سائڈ والا حصہ ہے، اس کو اوپر کے داڑوں کے ساتھ ہم لگا دیں گے. ضاد. تو ضاد کے آخر میں بھی دال موجود ہے، دال ساکن ہے، لہٰذا اس میں بھی ضاد میں بھی ہم قلقلہ کریں گے. طا. طا. طا اور تا میں یہی فرق ہے کہ تا باریک ہے اور طا موٹا حرف ہے. طا. طا. اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ ہونٹ گول نہ ہو. جیسے کہ بعض بچے اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں طا میں ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں، مثلا یوں کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان. تو اس طرح ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں طا میں، تو ہونٹوں کو ہم گول نہیں کریں گے. وا. 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 تو یہ وا یہ بھی ذال اور ثا کی طرح وہیں سے ہم نکال لیں گے جہاں سے ہم ذال کو نکال رہے تھے، یعنی کہ زبان کی نوک اور اوپر اور نیچے کے دانتوں کے کنارے، یہاں سے ہم وا کو بھی ادا کریں گے. وا. وا. اور زیادہ لمبا نہیں کریں گے چونکہ وا میں 2 حروف ہیں، ایک وا اور ایک الف، لہٰذا 2 حرفی جو حروف ہیں ان کو ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے. عین. 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 غین. 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 تو غین کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، بس اتنا کریں گے کہ عین اور غین میں فرق ہو جائے. یوں نہیں کریں گے غین، گلے کے اندر گلے کو خراشنا، اس طرح کی آواز نہ نکلے. بس عین اور غین میں فرق آ جائے. تو عین باریک حرف ہے اور غین موٹا حرف ہے، اتنا ہی ہم فرق کر لیں گے. فا. 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 تو یہ دوسرا حرف ہے جو جن کا تعلق ہونٹوں سے ہے. پہلا حرف با اور یہ دوسرا حرف ہے جن کا تعلق ہونٹوں سے ہے. فا. فا. قاف. قاف. تو قاف میں بھی 3 حروف ہیں، قاف اور الف اور فا. تو اس کو بھی ہم خوب لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے. کاف.
کاف کاف، لام لام لام، میم۔ اب آپ دیکھیں میم کو ادا کرتے وقت ہونٹ مل جاتے ہیں، میم میم۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہونٹ کے دو حصے ہیں، ایک باہر والا حصہ اور ایک اندر والا حصہ۔ تو میم کو ادا کرتے وقت جو باہر والا حصہ ہے، جو خشک والا حصہ ہے، ان کو نرمی کے ساتھ ہم ملا کر میم کو ادا کر لیں گے، اور با کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کے جو اندر والے حصے ہیں ان کو ملا کر نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، میم میم، نون نون نون، واو واو۔ تو واو میں ہونٹوں کو گول کریں گے، فا کی طرح ادا نہیں کریں گے، جیسے با با اس طرح ادا نہیں کریں گے، بلکہ اس واو میں ہونٹوں کو گول کریں گے، واو واو۔ ہا ہا، ہا کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے اور بغیر کسی تکلف کے ہا کو ادا کریں گے، چونکہ ہا میں دو حروف ہیں لہٰذا اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ حمزہ حمزہ حمزہ، یا یا، حمزہ یا یا۔ تو یہاں تک نورانی قاعدے کی پہلی تختی مکمل ہو گئی۔ تو آپ کوشش کریں الف سے لے کر یا تک ان حروف کو صحیح کرنے کی۔ الف سے لے کر یا تک کل حروف جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 29 حروف ہے، اگر ہم روزانہ ایک ایک حرف کو بھی اگر ہم صحیح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، اور اگر خدا نخواستہ ہم ان حرفوں کو صحیح نہیں کر لیتے تو اس کی وجہ سے قرآن کریم کے معانی میں اور ترجمے میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب۔ تو اس تختی کے اندر دو حروف آتے ہیں، قاف اور کاف۔ قاف موٹا حرف ہے اور کاف باریک حرف ہے۔ اب اس قاف اور کاف کے ذریعے آپ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذالک لذکری، بے شک یقیناً اس میں، یعنی کہ اس ما قبل جو اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات کا تذکرہ کیا ہے، وہ ان کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ ان فی ذالک لذکری، یقیناً اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو، قلب، قلب عربی زبان میں کہتے ہیں دل کو۔ تو اگر ہم اس قاف کو موٹا کر کے ادا کر لیتے ہیں تو معنی صحیح ہو جائے گا، ترجمہ صحیح ہے کہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہم اس قاف کو صحیح ادا نہیں کرتے یا توجہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ہم باریک کر لیتے ہیں، تو اگر ہم اس کو یوں پڑھ لیتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، کہ تو نعوذ باللہ ترجمہ بہت ہی غلط ہو جائے گا، کہ اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ یقیناً اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس کلبن، کلبن عربی زبان میں کہتے ہیں کتے کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی خرابی لازم آئی کہ ایک حرف کو اگر ہم موٹا نہیں کرتے، اس کو باریک کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے قرآن کریم کے معنی میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ناظرے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو ناظرے میں تو چونکہ سورۃ الفاتحہ روزانہ تلاوت کی جاتی ہے، نمازوں میں اکثر تلاوت ہو جاتی ہے، تو ہم سورہ فاتحہ سے ہم شروع کر لیں گے۔ تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم ہر صورت کے اندر جو تجوید کے جو رولز آئیں گے ان کو ہم ایک ایک کر کے ہر صورت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے جائیں۔ تو آپ غور توجہ سے سنیے اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں، میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب ہم تعوذ جو کہ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں تو ہم وہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس تعوذ میں اعوذ باللہ میں خاص طور پر دو باتوں کا خیال رکھیں. ایک پہلا اصول ہے تجوید کے حوالے سے اعوذ باللہ، باللہ کے اندر لفظ اللہ ہے. تو لفظ اللہ کے بارے میں تجوید کا اصول یہی ہے کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے. جیسے یہاں پر ہم پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ، جیسے پڑھ لیتے ہیں باللہ، باللہ تو با کے نیچے زیر ہے، لفظ اللہ سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، تو اس لفظ اللہ کو ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے. اور اگر اس لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے اور اگر پیش آ جائے تو اس صورت میں اس لفظ اللہ کو ہم قرآن کریم میں کہیں بھی آ جائے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. مثلا ہم پڑھتے ہیں اللہ، اللہ، دیکھیے اللہ میں لفظ اللہ کے جو لام ہے اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو زبر آنے کی وجہ سے ہم اس لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر پیش آنے کی وجہ سے لفظ اللہ سے پہلے ہم اس لفظ اللہ کو موٹا کر رہے ہیں. تو یہ لفظ اللہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا اصول ہے جو آسان اصول ہے. تو اس کے مطابق ہم پورے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی لفظ اللہ آ جائے تو اس میں ہم دیکھ لیں کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے. تو یہ ہے لفظ اللہ کے بارے میں اصول. اور موٹا کرنا اور باریک کرنا وہ میں نے شروع میں بتا دیے تھے کہ کسی بھی حرف کو، کسی بھی کلمے کو اگر موٹا کرنا ہے تو منہ بھر کر آواز نکال لیں گے تو وہ کلمہ، وہ حرف خود بخود موٹا نکلے گا. مثلا ہم لفظ اللہ کو موٹا کرنے کی کوشش کریں گے تو منہ بھر کر آواز نکالنے گا اللہ، اللہ، تو یہ حرف خود بخود موٹا ہو جائے گا. اب ہم بسم اللہ کے. اور دوسری بات تعوذ میں لفظ طا ہے. لفظ طا چونکہ موٹا حرف ہے اس میں ہم ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. آگے چلتے ہیں تسمیہ. تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ لینا، اور اس کو بسملہ بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں بھی لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے. اب ہم سورۃ الفاتحہ ہم پڑھیں گے. الحمد للہ رب العالمین. تو وہی جو ایک اصول شروع میں نے اصول بتا دیا تھا کہ لفظ اللہ کے بارے میں کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. تو للہ میں لفظ اللہ ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے. ربی، را کے اوپر زبر ہے تو اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. را کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کو باریک کر لیتے ہیں، اگر پیش ہو تو بھی موٹا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. واو میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ واو میں ہونٹوں کو گول کریں گے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم. اس میں بہت سارے حروف جو کہ موٹے پڑے جاتے ہیں وہ آ رہے ہیں، صاد، را، طا. تو ان تمام حرفوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے. صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، تو آپ اس کو تجوید کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ باقی اگلی کلاس میں اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔